So احمد اویس صاحب, thank you so much for being on the program. بڑی اہم شخصیات کے نام بھی آئے ہیں اس کے اندر. ٹائمنگ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسکینڈل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نا, یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ گھر بھی جا چکے ہیں, ان کو وزارت چھوڑنی پڑی بذات عظمیٰ اس لیک کے باعث جو پاناما کی تھی. لیکن انکریجنگ آسپیکٹ جو ہے جو باقیوں کو گئے کہاں پہ, وہ تو گئے, میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو انکریجنگ آسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ زندہ رکھے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ ساری پراپرٹی کے ساتھ ان کو بری ذمہ کر کے ان کے ہاتھ پکڑا دیے واپس کہ جی ان کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا اور پراپرٹی تمام ان کے نام پر ہے. یہ انکریجنگ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ جتنی مرضی بنا لو, لوٹ لو ملک کو, اور اس کے بعد اگر تمہارا اثر رسوخ ہے اور پراپرٹی کس کے نام پر ہے اس پہ پراپرٹی ہونے پہ تو ان کو سزا نہیں ہوئی تھی, ان کو تو اقامے پہ سزا دی تھی. وہ ٹھیک, بٹ پراپرٹی کے اونرشپ کے بارے میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے آج تک. یہ بھی بات ٹھیک ہے اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اقامے پہ دی گئی, پر احمد اویس صاحب لیگلی اس کی کیا ریپرکشن ہے؟ دیکھیے نا, اقامہ پہ سزا تو دی گئی, لیکن اس کی پراپرٹی جو تھی جو آج بھی ایور فیلڈ میں اور وہاں پہ جو ساری موجود ہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹی نہیں ہے. اور ان کا فیصلہ دے رہے ہیں کہ حسین نواز کے نام کی پراپرٹی آئی ہے اس میں allegedly ان ناموں کے اندر. My question is کہ لیگلی اس کے اندر لوپ ہول کدھر ہے؟ ایک تو موقف یہ کہ اگر آپ کی ڈکلیئر پراپرٹی ہے اور آپ دکھا سکتے ہیں کہ پیسہ آپ نے کیسے ٹرانسفر کیا, سو پھر شاید یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ادروائز اس کے اندر کیا لیگل لوپ ہولز ہیں؟ کتنا سنگین معاملہ ہے, ذرا سمجھائیں. لیگل ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, یہ منی لانڈرنگ ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا, یہ ایکسپلینیشن کیا, ان کے ٹیکس ریزلٹ دیکھیں نا آپ, لے کے اینول ٹیکس ریزلٹ جو پیڈ ٹیکس پیڈ جو ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کو سامنے رکھیں, ان کی پراپرٹی کی قیمت کو سامنے رکھیں. یہی تو پرابلم ہے یہاں پر. اسی کو تو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہ تمام لوگ کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ ہم کیسے کسی اور فورن انویسٹر سے کہیں کہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاؤ, کہ پاکستانی تو اپنا پیسہ یہاں سے باہر نکال رہے ہیں, دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پیسہ لے کے آؤ. تو اس لیے یہ جو ڈبل کیریکٹر ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے بنا لیے ہیں, اور جس منافقت کے ساتھ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں, یہ ملک جو ہے اسی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور سیاستدان چند جو مستقل اس کے اوپر قابض ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اس. احمد اویس صاحب, جسٹس بابر ستار نے یہ اپیرنٹلی یہ خط لکھا ہے, اس میں وہ کلیئرلی بالکل کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ آپ کے خیال سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے؟ بالکل ذرا برابر بھی یہ معاملہ جو ہے کسی بھی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے, اور جس طرح سے یہ اس کو سائڈ ٹریک کر رہے ہیں تارڑ صاحب بھی اور اٹارنی جنرل صاحب بھی, بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بابر ستار جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور غلط الزام لگا رہے ہیں, تو بینگ جج آف دی ہائی کورٹ وہ انڈر اوتھ ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو گراس مس کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے. یہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں سپریم جوڈیشری کاؤنسل میں. یہ بڑی غلط بات ہے جو انہوں نے کی ہے, ایک جج کے متعلق اس طرح سے بات کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہ تو ہم نے تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. ایک جج جو اتنے بڑے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی ڈیل کرتے ہیں, کیا وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کیا ہوتی ہیں اور تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط بات ہے. یہ جوڈیشری بہت کمزور ہو جائے گی. بٹ جب اٹارنی جنرل آ کے ایک بات کی تردید کرتے ہیں اور وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میسج دیا تھا, سو اس کی بھی تو سر لیگل ویلیو ہے. نہیں تو ہے نا, اگر وہ لیگل, میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اسٹریٹ اوے جو ہے وہ سپریم جوڈیشری کاؤنسل کو ریفرنس بھیجیں. یہ تو بہت بڑا مس کنڈکٹ کیا پھر جج صاحب نے.
राइट, अगर वो समझते हैं कि वो सच्चे हैं। अहमद वैसा बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है दानियाल चौधरी साहब ने, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है पाबंदी लगाने में। सो आर यू एक्सपेक्टिंग कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है बानी चेयरमैन PTI एंड आफ्टर 200+ डेज आई थिंक? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इरादा अगर ऐसा ही रखें तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स। लेकिन अल्लाह करे कि कोई इनके दिल में कोई इंसानियत वाली बात आ जाए अच्छे तरीके से, तो दैट इज़ हाउ सिविलाइज्ड माशरा शुड बिहेव। तो इसमें तो ठीक है, बट सॉरी बट वेरी स्टार्क रिमाइंडर के नवाज शरीफ साहब पे भी बैन था एक वक्त में, और मरियम नवाज के ऊपर भी बैन था अनफॉर्चुनेटली। सब पे बैन था, जिनको उनका तो नाम लेने पे भी। सो जिस चैनल पे थी वो बंद हुआ था सर, बिकॉज हमने चला दी थी मरियम नवाज की स्पीच। सवाल ये है कि ये अगर बैन था, कहते हैं ना कि सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस करती है, प्रोग्रेस करती, टुवर्ड्स प्रोग्रेस, वो बढ़ती है आगे की तरफ। राइट, ये और पॉइंट किसी वक्त वो तेजी से बढ़ती है, किसी वक्त स्लो बढ़ती है। एक बात है, कभी गलत हो गई और गलत तो गलत ही है, उस वक्त भी गलत हुई, और अगर आज उसमें कोई बेहतरी आ रही है तो उसको खुशाइंद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ये सबके लिए ऐसा होगा। एक तब्दीली आई है तो तब्दीली आएगी, अच्छी आएगी। अहमद वैसा बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है दानियाल चौधरी साहब ने, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है पाबंदी लगाने में। सो आर यू एक्सपेक्टिंग कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है बानी चेयरमैन PTI एंड आफ्टर 200+ डेज आई थिंक? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इरादा अगर ऐसा ही रखें तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स। लेकिन अल्लाह करे कि कोई इनके दिल में कोई इंसानियत वाली बात आ जाए अच्छे तरीके से, तो दैट इज़ हाउ सिविलाइज्ड माशरा शुड बिहेव। तो इसमें तो ठीक है, बट सॉरी बट वेरी स्टार्क रिमाइंडर के नवाज शरीफ साहब पे भी बैन था एक वक्त में, और मरियम नवाज के ऊपर भी बैन था अनफॉर्चुनेटली। सब पे बैन था, जिनको उनका तो नाम लेने पे भी। सो जिस चैनल पे थी वो बंद हुआ था सर, बिकॉज हमने चला दी थी मरियम नवाज की स्पीच। सवाल ये है कि ये अगर बैन था, कहते हैं ना कि सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस करती है, प्रोग्रेस करती, टुवर्ड्स प्रोग्रेस, वो बढ़ती है आगे की तरफ। राइट, ये और पॉइंट किसी वक्त वो तेजी से बढ़ती है, किसी वक्त स्लो बढ़ती है। एक बात है, कभी गलत हो गई और गलत तो गलत ही है, उस वक्त भी गलत हुई, और अगर आज उसमें कोई बेहतरी आ रही है तो उसको खुशाइंद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ये सबके लिए ऐसा होगा। एक तब्दीली आई है तो तब्दीली आएगी, अच्छी आएगी।